बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात अज़ीम रमज़ान करीम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूरुल हसन लस्कानी। नाज़रीन किराम, आज पेश खिदमत है कुरान पाक की चौथी सूरह निसा का मुख्तसर तफसीरी खुलासा। सूरह निसा को अगर हम गौर करें तो ये सूरह मदनी है। लफ्ज़ निसा जो है ये निस्वा से बना है और निस्वा औरत को कहते हैं। अन्निसा औरतों, ये औरतों के बारे में सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बज़िक्र ख़ास यहाँ इस सूरह मुबारक में औरतों के बारे में अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। औरतों के बारे में अहकामात का ज़िक्र है सूरह मुबारक में, इसलिए इसको सूरत निसा कहते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि ये एक ऐसी सूरत है कि जिसमें कुछ आयात ऐसी हैं कि वो उन सब चीज़ों से अफजल हैं जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। जैसे कि एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युरीदुल्लाहु अन यतूबा अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम पर रहम करे और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई जाए। और इसी तरह एक और आयत है युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की चाहत का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम्हें हर चीज़ वजाहत के साथ बयान कर दे। और इसी तरह एक और जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम व खुलिकल इंसानु दईफा, कि मैंने हज़रत इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा फरमाया है और मैं चाहता हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इंसान पर अहकामात के बारे में तखफ़ीफ़ फरमाऊँ। ये अल्लाह की चाहत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इंसान से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं और उसका ज़िक्र इस आया मुबारक में मिलता है। और इसी तरह एक और आयत, बेहतरीन खूबसूरत आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, कि इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं फरमाना चाहता, न जुल्म करता है। एक और खूबसूरत आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन यज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु। अल्लाह ताला चाहता है कि अगर हज़रत इंसान अपने आप को कबीरा गुनाहों से महफूज कर ले, अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचा ले, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके सगीरा गुनाह भी जो है वो मैं माफ़ फरमा दूंगा। इसके साथ एक और खूबसूरत आयत का मैं इजाफा करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने आप पर जुल्म कर बैठो, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तो परेशान नहीं हो, रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सीधे चले जाना बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में और अपना दुखड़ा बयान करना, अपना दुख जो तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, जुल्म कमाया है, वो बयान करना और उनकी बारगाह में बैठ के अल्लाह से माफ़ी मांगना और उनसे सिफारिश करवाना। तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अगर तुमने ये कर लिया तो ज़रूर व ज़रूर तुम मुझे तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाओगे। तो नाज़रीन किराम, ये किस कदर खुशखबरी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गुनाह माफ़ करवाने के तरीके और रास्ते बता दिए कि इस सलूक पर चलो कि अगर तुम जुल्म कर बैठो तो बारगाह नबुव्वत में पेश हो जाओ, वहाँ जाके अपना दुखड़ा बयान करो, अपने मसाइल बयान करो और वहाँ उसी बारगाह में बैठ के मुझसे माफ़ी तलब करो और रसूल से सिफारिश भी करवाओ, तो ज़रूर मैं तुम्हारी तौबा भी कबूल करूँगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाऊँगा और तुम्हारे ऊपर रहम करम वाला मामला भी फरमाऊँगा। आइए चलते हैं इस सूरत मुबारक के मुख्तसर तफसीरी खुलासे की तरफ। अगर हम गौर करते हैं तो सबसे पहली जो आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला जो हुक्म अता फरमाया है वो है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम। तकवे का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। और इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीकी इंसानियत पर बात की कि अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम इंसानों को एक जान से पैदा फरमाया। यहाँ पे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी जिक्र है कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तसली से पैदा फरमाया। और इसी तरह इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया कि अपने क़रबतदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के ऊपर रहम करो, उनका माल न खा जाओ बातिल तरीके से। अगर तुम अमीन हो तो फिर दियानतदारी करो, खयानत ना करो।
اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد حضرات کو 4 نکاح کرنے کی اجازت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ شرط بھی عائد فرمائی ہے کہ اگر تم عدل و انصاف قائم کر سکو اپنی زوجات کے مابین، اگر عدل و انصاف قائم کر سکو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، 2 کرو، 3 کرو، یا 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام تفصیلاً بیان فرمائے اس سورہ مبارکہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اس دنیا کو چھوڑ جائے اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، وہ سارے کا سارا اس کے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جو محرم رشتے ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے فہرست یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں شادی کر سکتے، کس سے پردہ کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، کون آپ کے لیے محرم ہے، کون آپ کے لیے غیر محرم ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام رشتے اس میں گنوائے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ اور بہترین پیغام اس آیت کے آخر میں، جو ہو گیا سو ہو گیا مگر آئندہ کے لیے احتیاط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محرم رشتوں کی اور غیر محرم رشتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ نساء میں فہرست بیان فرمائی ہے، پورے نام گنوائے ہیں کہ کون سا رشتہ محرم ہے اور کون سا رشتہ غیر محرم ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل کے احکامات بھی نازل فرمائے کہ جو لوگ کسی کو اگر سہمن قتل کر دیتے ہیں، اگر بھول کر کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کے لیے دیت کا حکم ہے، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، تو جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے قصاص اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کفار جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ان کے لیے دوستی کا ہاتھ مت بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود قائم کی ہیں حضرت انسان کے لیے، بطور خاص مسلمانوں کے لیے، ان سے اگر کوئی تجاوز کرتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت وعید کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر نزول فرمائیں گے، وہ بطور نبی نہیں ہوں گے بلکہ بطور امتی ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے، اور وہ دین اسلام کی ترویج کریں گے، کلمہ محمدی کی ترویج کریں گے، کلمہ محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ نساء جو قرآن پاک کی چوتھی سورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرمایا اس کا تفصیلی خلاصہ تھا۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک تفصیلی خلاصہ پہنچاتے ہیں، یہ صرف اور صرف دعوت ہوتی ہے آپ کو، کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہم نے بیان کی ہے اس میں کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں سوال ہے، تو اگر آپ اس کو قرآن کی روح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ مختصر خلاصے اور چھوٹے چھوٹے شارٹس اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو دیکھیں، سنیں، اور سورہ نساء کو کھولیں، قرآن پاک کی زیارت بھی کریں، قرآن پاک کو آپ اردو ترجمے، قرآن پاک کو آپ اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ اس کو مطالعہ بھی کریں، تاکہ جو آپ کو مسائل درپیش ہیں اور آپ اس کا حل قرآن پاک سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے شارٹس دیتے ہیں، آپ اس کو بآسانی ڈھونڈ سکیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت میسر ہو تو ضرور سورہ نساء کا، اور میں اپنی بہنوں کو یہ بالخصوص دعوت دوں گا کہ وہ ضرور بے ضرور سورہ نساء کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں، تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سورہ نساء صرف آپ کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے اتری ہے، اس میں آپ کے احکامات ہیں۔ آپ جب ان کو پڑھیں گی تو آپ کی پوزیشن آپ پہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔
تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم دوسرا اپنا سیگمنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کے پوچھے گئے سوالات اور ان کے شرعی جوابات، وہ یہاں پہ ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہمارے پاس ایک سوال موصول ہوا وہ ہے کہ ایک شخص پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز، رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دوران رمضان عشاء کی نماز ہم ادا کرتے ہیں اور وطر چھوڑ دیتے ہیں، وطر ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وطر کو ہم تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، تو جب وقت تہجد ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم تہجد کے وقت پہلے تہجد کی نفل پڑھیں یا پہلے وطر پڑھیں؟ تو اس کے لیے جواباً عرض یہ ہے کہ جناب، جب اگر آپ نے وطر چھوڑے اور اس کو تہجد کے ساتھ شامل کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، تو جب آپ تہجد پڑھیں تو سب سے پہلے تہجد کے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ زیادہ افضل طریقہ ہے، اور اس کے بعد آپ وطر کی نماز پڑھیں۔ وطر اگر آپ پہلے پڑھ لیں گے تو ہو جائیں گے، اور تہجد آپ بعد میں پڑھیں گے تو تہجد بھی ہو جائے گی آپ کی ادا، مگر افضل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ تہجد کے نوافل پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر وطر ادا کریں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کو کوئی شرعی مسئلہ لاحق ہے، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ میں یا پھر ہمارے فیس بک پروفائل کے میسنجر میں تشریف لائیے، آپ مسئلہ پوچھیے، انشاءاللہ عز و جل ویری نیکسٹ ڈے اسی ویڈیو میں آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب حضرات سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو تک کے لیے بندہ ناچیز منصور الحسن رسکانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔